بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاظمی صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آج آپ پاکستانی سفیر سے ملے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے آپ کی پاکستانی سفیر سے؟ پاکستانی سفیر سے دیکھیے، جو آج کل پاکستان میں حالات ہیں وہ شیعہ قوم کے لیے بڑے نازک ہیں اور وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے شیعہ قوم کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اپنی رودات لکھی ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تک پہنچائی جائے تاکہ یہ ظلم جو ہے وہاں بند ہو، اور اس کے لیے ہمیں ایمبیسڈر صاحب نے بہت یقین دلایا، اور ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی طرح ہمارے ساتھ بات چیت کی اور ہمیں ویلکم کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ میں باقاعدہ وہاں پہنچاؤں گا، بلکہ یہ نہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ یہ ایسا جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فوراً طور پر بند کیا جائے۔ انہوں نے یہ بتایا اس کام کے اندر حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ویسے شر پسند لوگ جو ہیں یا بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اس طرح کے فساد ملک میں کرواتے ہیں۔ آج کل پاکستان جو ہے وہ اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کہ پاکستان پڑوسی ایران کا ملک ہے، اور ایران سے پاکستان اپنے اچھے حالات بنانا چاہتا ہے، لیکن باہر کے ملک جو دوسرے ملک ہیں وہ اس بات میں خوش نہیں ہیں، اور وہ اس طرح کے فساد پھیلاتے ہیں تاکہ پاکستان میں امن نہ ہو، اور پاکستان کی حکومت جو ہے اس امن میں ہی لگی رہے، اور کوئی معاہدہ یا کسی کے ساتھ کوئی بھی اخلاقی بات چیت نہ کر سکے۔ کاظمی صاحب، ہمیشہ جو ہے جب بھی کوئی پاکستان میں یا دنیا میں شیعہ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا ان کے لیے ٹریجڈی ہوتی ہے، تو آپ خط لکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اقوام متحدہ کو خط لکھتے ہیں، دوسرے اداروں کو سے ملاقات کرتے ہیں، پاکستانی سفیر سے ملاقات کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے سفراء سے ملاقات کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں صاحب؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے اور اس کو ہم ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھیں، اور وہاں جو ہماری کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ ہی مظلوم رہی، اور ایسی باتیں ان کے ساتھ ہوتی رہیں، تو لہٰذا اگر ہم باہر بیٹھ کر خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اپنی قوم سے، اپنے ملک سے پیار نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں فساد ہو یا ہماری قوم جو ہے وہ ظالموں کے آگے مظلوم بنی رہے، تو اس وجہ سے ہم ضرور ان باتوں کے اوپر زور دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایمبیسی ہماری مدد کرے اور یہ ساری باتیں وہاں ہوں۔ اب جو پاکستان سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا اس حوالے سے کہ جب پاکستان کو مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں حصہ لیں اور ہمدردی کا اظہار کریں، اور کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کی تحسین کریں، کوئی برا کام ہو رہا ہے اس پہ تنقید کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور دلچسپی نہیں لے رہے ان کاموں میں؟ دیکھیے، ہر آدمی کو چاہیے، اگر آپ پاکستانی ہیں اور اپنی قوم کو اس طرح مظلوم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ضرور کھڑے ہوں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ایسا کام ہے جس میں آپ کو یعنی ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے دل میں، قوم کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور قوم کہے گی کہ ہاں، وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ صرف اپنی زندگی کو ہی نہیں دیکھتے، بلکہ انہیں یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، اور اس امن سے ہمیں خلوص بھی ملے گا، اور ہمارا اخلاق بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں ضرور اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ یہ احتجاج ہم کرنے کے لیے یہاں تیار تھے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا احتجاج ہو جس سے کوئی اس کا ریئیکشن نہ ہو، اور ریئیکشن کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کا پیغام وہاں گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، اور یہ سب کام ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ آتے رہے ہیں، درخواست دیتے رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ایک کیس آپ بتا سکتے ہیں جس کیس پر عمل ہوا اور کوئی فائدہ ہوا اس لیٹر لکھنے کا؟ جی، اس سے پہلے جب نون لیگ کی حکومت تھی
تو ہمارے جو مولانا نجفی صاحب تھے، محسن نجفی صاحب، محسن نجفی صاحب، جن کا کوثر ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی صاحب میرے ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب سے بات چیت کی اور پاکستان کے متعلق جو حالات ہیں ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے مانا کہ ہاں واقعی اس طرح کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ رودات جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں امن ہوگا۔ اور اس سے قبل بھی پاکستان نے جو فرقہ دارانہ فساد یا جو بھی کچھ ہوا اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی فوج نے کتنی قربانیاں دی، اور ان شر پسندوں کو پاکستان سے نکالا اور کچھ کو مار ڈالا، واصل جہنم کیا۔